میرے عزیزوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو امت محمدیہ کے لوگوں پر فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا، قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ تقوی اور طہارت کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ نتیجہ ہے روزہ رکھنے کا، یہ حکمت ہے روزہ رکھنے کی، کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ جب اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول سے ہمیں محبت ہو جائے گی، آقا مدنی کی سنتوں سے ہمیں محبت ہو جائے گی، آقا مدنی کی ایکتا و طریقے سے ہمیں محبت ہو جائے گی، صحابہ کرام کے طور طریقے سے ہمیں محبت ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہمارے دل میں پیدا ہونے کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم ان تمام کاموں کو کرنے والے بن جائیں گے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، رکھنا فرض ہے، بغیر روزے کے کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور روزے داروں کے سامنے کھلم کھلا سر عام بازار میں گھوم کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، رمضان جیسے عظیم مہینے میں آپ دن میں کھا اور پی رہے ہیں، روزے داروں کے سامنے بھی آپ کھا اور پی رہے ہیں، تو اس کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حرکت سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک مجوسی کا واقعہ ہے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اس مجوسی کے گھر کا حال یہ تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ دیکھو مسلمانوں کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، مسلمان اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس لیے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا، ان کے سامنے ہرگز بھی نہ کھانا نہ پینا۔ یہ بات اس نے اپنے گھر کے تمام افراد سے، تمام لوگوں سے کہہ رکھی تھی، لیکن اس کے ایک بچے نے رمضان میں روزے دار کے سامنے کسی چیز کو کھا لیا۔ جب اسے پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو بہت سخت تنبیہ کی اور کہا کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ رمضان مسلمانوں کا تہوار ہے، وہ لوگ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور تو ان کے سامنے کھا اور پی رہا ہے، انہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اسے ڈانٹا، دھمکایا۔ چند دنوں کے بعد یا چند سال کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس مجوسی کے گھر کے پاس ایک مسلمان رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس مسلمان کو وہ مجوسی خواب میں دکھا، اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اس مسلمان نے پوچھا، تو اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا تھا، تو آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، میں خدا نہیں مانتا تھا،
لیکن ہمارا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا. وہ عمل یہ تھا کہ میں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ تنبیہ کر دیا کرتا تھا کہ رمضان جیسا عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے. کھلے عام اور سرے عام ہوٹلوں پر، چوراہوں پر مسلمان جو روزے دار ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر کوئی چیز نہ کھائیں گے اپنا پیئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا. جب روزوں کا ادب و احترام کی وجہ سے، روزے دار کا ادب و احترام کی وجہ سے ایک مجوسی کو اللہ تبارک و تعالی اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت نواز سکتا ہے، تو اگر ہم مسلمان روزے دار کا ادب و احترام کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کرے گا، ہمیں بھی جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا؟ روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے اور روزے داروں کا ادب و احترام کرنا ایک الگ چیز ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے تو ہم روزے دار کا ادب کریں اور اس کا احترام کریں، اس کے سامنے نہ ہم کھائیں نہ پیئیں. یہ تو روزوں کے متعلق بات آ گئی آپ حضرات کے سامنے. اب تراویح کے متعلق ایک بات عرض کر دوں، وقت بھی ہو رہا ہے. تراویح پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہو، اور جب تراویح پڑھنے کھڑے ہوں تو یہ سمجھیں کہ احکم الحاکمین کا قرآن کلام پاک پڑھا جا رہا ہے. اسے بہت عظمت اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے. ایسا نہیں کہ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے بیٹھ کر گپ اور شپ کر رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، پڑیا کھا رہے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پہلی رکعت تقریباً کم و بیش 15 منٹ کی ہوگی، 15 منٹ میں ہم پڑیا سے بھی فارغ ہو جائیں گے، چائے سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور پھر جا کر رکوع میں شامل ہو جائیں گے. نہیں دوستو، یہ تو تراویح کا مذاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھر یہ گناہ رمضان جیسے عظیم بابرکت مہینے کے اندر آپ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گا، کیا انجام کرے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس لیے اگر ہم تراویح سننے جائیں، امام صاحب 15 منٹ کی لمبی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ سے کھڑا ہونا دشوار ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے، تو آپ بیٹھ کر امام صاحب کی قرات کو سنیے. لیکن جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اسے بہت عظمت کے ساتھ سنیں. جب آپ عظمت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو عظمت کے ساتھ سننے کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حیات باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.